ڈیلی اپنا پنجاب نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سعید احمد گجر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اپنا پنجاب نیوز چینل ایچ ڈی گجرانوالہ۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل نوشہرہ ورکاں، ضلع گجرانوالہ کے نواحی قصبہ ادھو والی کے جامعہ مدرسہ نعمانیہ میں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محترم حافظ نعمان صاحب۔ میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا کہ یہ ہر سال رمضان شریف کے مہینے میں ایک بڑی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اس مدرسے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ یہ آپ جو اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی قسمت میں یہ جو ہے نا آتا ہے، اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں آپ افطاری کا، اور اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ جو احباب بھی خدمت کرتے ہیں، یہ پورا ماہ چلتا ہے۔ تقریباً اس ادارے کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں، اور یہ مسلسل جو ہے وہ ساتھیوں کی محنت سے 10 سال سے یہ افطاری کا انتظام چل رہا ہے۔ تو یہ چند سال سے پہلے جو ہے وہ ایک ساتھی تھے، انہوں نے بڑی شفقت والا معاملہ فرمایا، محبت والا معاملہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ اجتماعی افطاری کروانی ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے وہ 3-4 سال سے یہ اجتماعی افطاری کا نظم چل رہا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طبقے کا فرد جو ہے وہ اس افطاری میں شریک ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے نظم اور ضبط کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں گے ابھی فی الحال جو ہے وہ انتظامات ہو رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو انتہائی منظم طریقے کے ساتھ جو ہے وہ احباب کو یہاں پہ دعوت دی جاتی ہے، اور احباب محلے والے، گاؤں والے، اہل علاقہ جو ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور سب سے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو احباب محنت کرتے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، جو افطاری کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں گے ان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جیسا کہ ناظرین میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ اہتمام اور انتظامات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی جو ہے نا روزہ کھلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے، تو ان کے محتمم اعلیٰ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو مدرسے کے مطلب اشفاق سوڈی صاحب۔ جی، یہ تمام احباب جو منتظمین حضرات ہیں ان کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خدام کا۔ تو خدام میں سارے آ جاتے ہیں، کیونکہ اصل تو خدمت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں خدام میں؟ میرے حساب سے بے حساب ہیں، یعنی اتنے لوگ یہاں پہ محبت کرنے والے ہیں، میں ان کو اگر شمار کرنا چاہوں تو میرے لیے مشکل ہے۔ تقریباً اب اس سے حساب لگا سکتے ہیں، اس سال جو ہے وہ تقریباً اس جامعہ کے فضلاء جو مصلی سنا رہے ہیں، تراویح میں قرآن مقدس سنا رہے ہیں، وہ تقریباً میرے خیال سے 17 ہیں۔ 17 بچے اس گاؤں میں، 7 ماکے والی ہے اور 7 ہمبو کی ہے، وہاں تک ہم نے رسائی کی ہے۔ تو مختلف مقامات پہ وہ قرآن مقدس سنا رہے ہیں۔ تو وہ سارے ہی جو ہے وہ منتظمین بھی ہیں اور خادمین بھی ہیں، وہ جامعہ کے ساتھ مخلص بھی ہیں، وہ سارا کچھ ہیں۔ جی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایک خواہش ہے کہ یہ ایک میری ذاتی خواہش بھی ہے، اور ہمارے جو احباب ہیں محبت کرنے والے ان کی خواہش بھی ہے، اور ہر ایک مسلمان کی ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایسا کام کریں کہ جس سے ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ جڑے۔ میں یہ جو دنیا کے اندر جو مسائل دیکھ رہا ہوں، جتنے بھی مسائل پریشانیاں، اس کا جو میں حل جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مسالک کے لحاظ سے، فرقہ واریت کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں سے پاک کرنے والی جو چیز ہے، جو ایک مسلمان کو مسلمان بنانے والی وہ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو پہنچایا جائے، حضور کی سنت کے اوپر مسلمانوں کو لایا جائے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کام جو ہم یہاں پہ علاقہ میں کر رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن مقدس کی اشاعت کے حوالے سے ہم نے ہر طبقے کے جو ہے وہ فرد کو لیا ہے، ہر عمر کے فرد کو لیا ہے، اور ہر ایک کے لیے اعلان آپ بھی کر رہے ہیں آپ کی وساطت سے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی ہم سے جو ہے وہ اس خدمت کو لینا چاہے، ہم حاضر ہیں۔ رات کے کسی پہر میں، صبح کسی وقت میں، اگر وہ قرآن مقدس کی تعلیم کسی حوالے سے بھی لینا چاہتے ہیں، ہم خادم ہیں، اور پورے گاؤں کے لیے یہ آفر ہے کہ ہم ہر وقت اس کے لیے بلا معاوضہ حاضر ہیں، چاہے وہ کسی عمر کے اندر بھی ہو، چاہے اس کو پڑھانے میں جتنی بھی مشقت ہو، ہمیں اس سے خوشی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔
جو جب پڑھانے والا اس کو مشقت کے ساتھ پڑھائے گا تو مشقت کے اوپر پڑھانے والے کو بھی دوہرا اجر ملے گا. تو اس لیے الحمدللہ جامعہ کے زیر انتظام جو ہیں وہ تقریباً 36 بچے جو ہیں وہ حفظ کے اندر فی الحال جو ہیں وہ کلاس میں موجود بھی ہیں, اور تقریباً 17 بچے جو ہیں مصلی بھی سنا رہے ہیں, اور تقریباً جامعہ کے تعلق کے ساتھ ملحق جو ادارے ہیں تقریباً 6 جگہ میں خود جو ہیں وہ ناظری کی کلاسیں لگا چکا ہوں, وہاں پہ کلاسیں چل رہی ہیں. بنات کا ادارہ بھی ہے, حفظ کی کلاس بچیوں کی بھی موجود ہے, اس میں تقریباً 16 بچیاں موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد اس کے پیچھے مشن ہے کہ ہر گھر میں ہر فرد تک ہم قرآن کی آواز کو پہنچائیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاز میں کامیاب فرمائیں گے. آپ سے بھی دعا ہے, جو سامعین حضرات سن رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ادارے کے لیے دعا بھی فرمائیں اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی, جزاک اللہ. یہ تھے جی حافظ نعمان صاحب, اور اس ادارے کے بارے میں مکمل معلومات جو ہے بتا رہے تھے, اور میں بھی یہ بات اپنے اس علاقے کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ ادارہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے اس علاقے میں. میری معلومات اور میرے ذرائع کے مطابق اب سے 13 سال ہو گئے. 13 سال کے عرصے میں 30 سے 32 بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن بن کے یہاں فارغ التحصیل ہو چکے ہیں, اور یہ تمام جو لوگ ہیں اساتذہ اکرام, یہ تمام بچے اس ادارے کے لیے خادمین کا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور فخر ہے اس علاقے کو, اس ادارے پہ کہ یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے. میں ہوں سعید گجر, ڈیلی اپنا پنجاب نیوز کی جانب سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے